بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے دامن میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل وہاں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور بدزبانی کرنے لگا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صبر اور تحمل سے سنتے رہے۔ بدبخت ابو جہل کے منہ میں جو آیا بکتا گیا اور اس بار تو حد ہی کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ بدبخت ابو جہل نے پتھر پھینک مارا جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا اور خون بہنے لگا۔ جب ابو جہل نے خون بہتا دیکھا تو بکتا جھکتا ہوا خانہ کعبہ کے پاس چوپال میں جا بیٹھا جہاں دوسرے سردار بیٹھے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر تک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رکے اور پھر اپنے گھر چلے گئے۔ قریب ہی عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا اور اس کی لونڈی یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا شکار اور تیر کمان لیے ہوئے ادھر سے گزرے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے کہا کہ ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا وعظ کر رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دیں اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں اگر مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے دو باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب الغضب کر دیا تھا، کسی کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ ابو جہل وہاں بیٹھا اپنی بڑائی ہانک رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی اپنی کمان ابو جہل کے سر پر دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال بھری آواز میں کہا کہ تو میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں بھی اس کے دین پر ہوں، اب بول تو کیا کرے گا؟ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو جہل نے کہا کہ رک جاؤ، غلطی میری ہی تھی، میں نے آج ان کے بھتیجے کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور لگ بھگ ہم عمر ہیں۔ ان دونوں نے سیدہ صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، اسی لحاظ سے دونوں رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنے پیارے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لیا اور خوشی خوشی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بھتیجے، ابو جہل نے جو بہت غلط حرکت تمہارے ساتھ کی تھی، میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے اور اس کا سر پھاڑ دیا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر بدلہ لینے کے بجائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر خاموشی سے چلے آئے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ان کی روح میں اتر گئے۔ پوری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ جب کسی طرح اضطراب اور بے چینی دور نہ ہوئی تو خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، حق کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس شک اور تردد کو دور فرما۔ ان کی دعا پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور حق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واضح ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین گرامی، یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارکم بن ابی ارکم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور اور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضافے سے
دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار کے متعلق العنان دست درازیوں اور اظہار رسانیوں کا سدباب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت و جانبازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو تحت تیغ کیا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن معتم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چاچا تیمیہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس صلے میں آزادی کا لالچ دیا تھا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ خدا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی جز کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دیکھنے دیا اور تسلی اور شفقت دے کر واپس فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادریں دے گئی تھیں کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن پڑی تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، اور اگر پاؤں چھپاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھائی، اس کے بعد ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔ اس طرح تقریباً نمازوں کے بعد غازیان دین نے بسنداند و علم اس شیر خدا کو اسی میدان میں سپرد خاک کیا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔